جس دن سے اسے مل کر آیا تو شروع کے دن بڑے ہی اذیت میں گزرے۔ اتنا دکھ تھا کہ آنسو روکنے پر بھی نہیں رک رہے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے ان کو روک کے رکھا، لیکن یہ آنکھوں سے تو رک گئے، مگر حلق کو چیرتے چھلنی کرتے ہوئے دل میں اترتے رہے۔ یہ اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اذیت اس لیے نہیں تھی کہ اس کو مل آیا، بلکہ یہ اس لیے تھی کہ اس کی اب دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر، ایک دن مسجد گیا، 2 نوافل پڑھے اور کافی دیر تک روتا رہا ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ پھر مسجد کے محراب کے ساتھ اپنا ماتھا لگائے رکھا اور خدا کو بڑے ہی درد بھرے انداز سے آواز دیتا رہا، جیسے وہ بچہ جس کو ماں کی محبت اور اس کی گود کی ضرورت ہو اور زمانے کے دکھوں نے جسم کو چور کر دیا ہو۔ ایسے ہی اس کی دوری نے میرے جسم سے لے کر میرے دل کو بھی چور کر دیا۔ کافی دیر محراب سے ماتھا لگائے رکھا، پھر گھر آ گیا۔ بس ایک دن ہی گزرا تو یہ بے چینی، ذہنی اذیت، تکلیف ختم ہو گئی، لیکن اب لگتا ہے کہ اسی میں ہی سکون تھا۔ اب پھر گاؤں کی اسی چھوٹی مسجد میں جا کر خدا سے کہوں گا کہ وہی ذہنی اذیت، تکلیف، بے چینی واپس کر دے۔ اب تو اس کے دیے گئے زخموں کے ساتھ جینے میں ہی مزہ آتا ہے۔ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ 26-27 سال کے لگتے ہو، حالانکہ حقیقت میں میری عمر 23 سال 10 ماہ ہوئی ہے ابھی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ شکل سے کافی سنجیدہ لگتے ہو، باقی سب سے الگ۔ اب تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ دعا ہر صورت کرتا ہوں کہ میرے مولا، اس کو اپنی امان میں رکھنا، اس کو ہمیشہ خوش رکھنا اور اس کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا۔ یہ دعا ایسے کرتا ہوں جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی چیز کو مانگے اور تب تک روتا رہے جب تک وہ مل نہ جائے، یا وہ گونگا بندہ جس کو زمانے کی ٹھوکروں اور زندگی کی اذیتوں نے چور کر دیا ہو اور وہ اس دکھ کو بیان تو کرنا چاہتا ہو لیکن گونگے پن کی وجہ سے بتا نہ سکتا ہو، اور بس رب سے ہی التجا کرتا ہو دل ہی دل میں، اور آسمان کو بے بسی کے ساتھ دیکھتا ہو کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے سب دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی میں کچھ بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن خدا پہ پورا یقین ہے کہ وہ اس کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا اور اس کی عزت کو اپنی ایمان میں رکھے گا۔ اب تو خود بے وفا ہو گیا ہوں۔ وہ میسج کرتی ہے، اس لیے کرتی ہے کہ مجھے یہی لگے کہ مجھ کو کچھ پتہ نہیں، اس کے دل میں میرے سوا اور کوئی نہیں، وہ میرے سوا کسی اور سے بات نہیں کرتی، لیکن یہ سب اس کا وہم کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، اور وہ اب کبھی کبھار میسج اس لیے کر دیتی ہے کہ میں یہی سمجھوں کہ وہ تو با وفا ہے، بے وفا نہیں، اور اس لیے الحمدللہ اس بے وفائی کے الزام کو بھی میں اپنے سر لیتا ہوں۔ آج سے میں خود بے وفا ہوں، اور ہاں، مجھے آخری سانس تک اس کا انتظار رہے گا۔